محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ اس مہینوں کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے انسان حقیقی معنوں میں اپنائے تو انسان کو ایک بہتر رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ کربلا کا ہے جو 10 محرم الحرام کو رونما ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور حکومت ہے، ان کی خلافت کا زمانہ ہے۔ جس وقت آخری عمر میں پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے بیعت کے لیے قریب کے علاقوں میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے مطالبہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جب بھی کی خلافت کے لیے کوئی خلیفہ مقرر ہوتا تو مشورہ ہوتا، لیکن ان کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ تو اس سوچ کی بنا پر کہ اگر میرے بعد جا کے کوئی مشورہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے کسی کے خلاف خلیفہ مقرر ہونے کا، تو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں کہ یہ انتشار نہ پھیل جائے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ اس وقت حکومت بھی میری ہے، فوج بھی میرے ہے، ہر علاقے میں گورنر بھی میرے ہیں، تو اپنے ہی صاحبزادے کو قائم مقام بنا دیتے ہیں۔ تو لوگ پہلے سے جو بیعت ہو چکے ہیں وہ انہی کے اوپر جو ہے نا وہ تفریح بٹھاتے ہوئے جو ہے نا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس دوران یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے اور قریب کے جو علاقے تھے وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے، لیکن وہاں پر پوائنٹ یہ اٹھا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہوں گے، اب ان کو تیار کیسے کیا جائے؟ تو یزید نے مدینہ منورہ کے اندر جو گورنر تھا ولید بن عقبہ، ان کے طرف ایک خط بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ کے لوگوں کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار کر دیں۔ اب جب خط انہوں نے پڑھا تو ان کے ایک مشیر تھے مروان بن احکم، ان سے انہوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو کیسے قائل کیا جائے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کیسے تیار کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر 2 شخصیات ایسی ہیں کہ اگر ان کو آپ قائل کر لے تو سارے کے سارے لوگ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے، اگر ان 2 شخصیات نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا تو مکہ اور مدینہ کے اندر کوئی آدمی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کہا وہ 2 کون ہیں؟ کہا ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اچھا کیا کیا جائے؟ ان کو بلا کر کے ان کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اگر وہ انکار کرے تو یہیں پر ان کا معاملہ نمٹا دیا جائے۔ تو ولید بن عقبہ نے ان دونوں حضرات کو بلایا اور سامنے بیٹھا کر کے اس خط کو سنایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو چکے ہیں، یہ کہا کہ وہ اس وقت بیمار ہیں اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ حالانکہ ان حضرات کو تو پتہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اچھا مجھے 1 رات کی مہلت دے، میں جا کر کے مشورہ کر لیتا ہوں، جو طے ہو جاتا ہے آپ کے طرف پیغام بھیج دیتا ہوں۔ جب یہ حضرات باہر نکلے تو مروان بن احکم نے اس سے کہا کہ ارے یہ لوگ آپ کے ہاتھوں ویسے چلے گئے، اب یہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں ملیں گے، نہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہیں پر ان کا معاملہ نمٹانا تھا۔ اور یہ آواز حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں پڑی، واپس پلٹے، کہا کیا کہا
इन जुमलों को दोबारा दोहरा दिए जाए। वो खामोश हो गए। क्या आपको नहीं पता मैं किस घराने का आदमी हो, किस घर में मेरे परवान चढ़े हैं? मैंने इन आंखों से कुरान पाक को उतरते हुए देखा है। आप मेरे खून के प्यासे हैं। इसी महल में खड़े होकर के ये ऐलान करता हो, यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए मैं आज से ही तैयार नहीं हूं, इनकार करता हूं। इसलिए कि मैं मजलूम के शाना बशाना तो खड़ा हो सकता हो, लेकिन जालिम के हाथ पर बैत करने के लिए नबी सलाम के खानदान से कोई एक फर्द भी तैयार नहीं होगा। ये कहकर के वहां से निकल गए और रात के अंधेरों में पूरे खानदान को जमा किया और कहा, अगर हम यहां रहेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में फसादात बर्पा होंगे, क्यों ना हम यहां से नकल मकानी करके मक्का मुकर्रमा की तरफ कूच कर जाते हैं। पूरे खानदान को लेकर के मक्का मुकर्रमा की तरफ सफर कर लिया। 3 शाबान मुअज्जम को मक्का मुकर्रमा में पहुंचे और इस मौका पर कोफा के लोगों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ खतूत भेजने शुरू कर दिए। हजरत आप यहां तशरीफ लाए, हम आपका इस्तकबाल करेंगे, हम आपके हाथ पर बैत होंगे, आप कोफा तशरीफ ले आए। इतने खतूत आए या के बाद दीगरे इतने खतूत आए कि तारीख ने लिखा है 3 बोरियां बढ़ चुकी थी। कोफा के लोगों के जो खतूत आए, हजरत आप हमारे यहां तशरीफ लाए। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े बड़े अकाबिर सहाबा से मशवरा किया, भाई ये खतूत आ रहे हैं, कोफा के लोग बुला रहे हैं, क्या वो मेरे हाथ पर बैत कर लेंगे? बड़े अकाबिर सहाबा ने मना फरमाया, हजरत आप वहां ना जाए, कोफा के लोग बेवफा हैं, उन्होंने आपके वालिद साहब के साथ क्या मुनाफकत नहीं की थी, जिसकी जिंदगी वहां गुजरी, जिनको उन्होंने शहीद कर दिया, आज वहीं दफन है, क्या उनके साथ मुनाफकत नहीं हुई है? वो बेवफा लोग हैं, अरे आप वहां ना जाइए। तो उन्होंने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भतीजे थे, उनको भेजा, आप जाके कोफा के हालात को मालूम करके तो ले, जरा वो लोग हैं कैसे। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोफा में जा पहुंचे, वहां के लोगों ने इस्तकबाल किया, हार पहनाए, नारे लगाए और 18,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली। उन्होंने खत रवाना कर दिया, कसरा हजरत हालात बड़े कोशादा है, आप तशरीफ ले आए, यहां के लोग वाकई अपनी सीनों में आपकी मोहब्बत रखते हैं और आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो चुके। जब उन्होंने यह खत भेजा, चूंकि उस जमाने में गाड़ी और जहाज तो चलते नहीं थे, पैदल का सफर, अब वो कासिद जब खत लेकर के आ रहे हैं, इतने में शाम में यजीद को पता चल गया है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना छोड़कर के मक्का चले गए। वहां के सारे लोग साथ खड़े हो गए और कोफा के लोगों ने बुला करके वहां अपना कासिद चला गया और वहां के लोग भी साथ खड़े हो गए। अब उन्होंने अपने करीब के इलाके में जो गवर्नर थे इबादुल्लाह बिन ज़ियाद, उनको बुलाया, कहा वहां के लोग तो अब हमारे यहां नहीं होंगे, ऐसा करते हैं कि जाकर के वो वाज नसीहत से जो दायरे में आते हैं तो बहुत अच्छा, वगरना तीर और तलवार को इस्तेमाल किया जाए। फटाफट आप जो है ना अपने फौज का एक दस्ता लेकर के कोफा तरफ सफर शुरू कर दे। अब ये साहिब नहीं पहुंचे हैं, इबादुल्लाह बिन ज़ियाद लश्कर लेकर के कोफा में जाके पहुंचे और वहां जो गवर्नर का महल है उसमें जाके बैठ गए और ऐलान कर दिया, सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा मैं यजीद के तरफ, जो कि इस वक्त अमीरुल मोमिनीन है, उनके तरफ से मैं अब आपके इस इलाके का गवर्नर बन करके मुकर्रर हुआ हो, आप सब लोग मेरे हाथ पर बैठ करें। और फिर वहां जितने भी कौमें आबाद थी उनके सरदारों को बुलाया, उनको लालच देकर के, पैसे देकर के अपने सामने बैठा दिया। अब इनके पास 50 से 60 बंदे, 50 से 60 आदमी इनके सामने बैठे हुए हैं और फौरन ऐलान कर दिया, जो मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ कर आए उनको इनाम दिया जाएगा। ये बात जब उन तक पहुंची, कहा कोफे के लोग तो मेरे साथ खड़े हैं, बैत तो मेरे हाथ पर किया है, आओ जाकर के मुकाबला करते हैं। 18,000 फौज के साथ आकर के जब इस महल का मुहासरा किया तो जितने भी वहां सरदारान बैठे हुए थे, इबादुल्लाह बिन ज़ियाद ने उनके हाथों में पैसे पकड़ाए, जो जो आपके कौम कबीले के लोग आए हैं इनके हाथों
میں پیسے پکڑاتے جائے اور اپنے گھروں میں بیچتے جائے۔ مسلم بن عقیل 18,000 مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب انہوں نے پیسے بانٹنے شروع کر دیے، 1 جا رہے، 2 جا رہے، 3 جا رہے، 10 جا رہے، وہ وقت آیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اکیلے کھڑے ہیں، کوئی ایک بندہ اشارہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور زور زور سے مارا، ناک توڑ دیے، دانت توڑ دیے، خون بہ رہا ہے، اور سامنے کھڑا کر کے اور جلاد سے کہا کہ ان کے گردن اڑا دے۔ کہا جو مرضی کرنا ہے وہ کر لے، لیکن چند وصیتیں کر لیتا ہو۔ کیا ہے وہ وصیتیں؟ کہا کوفہ ہے میرے ایک عزیز رہتے ہیں، ان کو بلا کر کے جب میں شہید ہو جاؤں میری لاش کو ان کے حوالے کر دے، ایک صاحب کا مکہ مکرمہ میں میرے اوپر قرض ہے وہ قرض ادا کر دیا جائے، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو میرے اس رشتہ دار کے حوالے کر کے تاکہ وہ مجھے دفنا دے۔ انہوں نے کہا 2 وصیتیں قبول۔ اچھا ایک وصیت یہ ہے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیج دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے استقبال کے بعد جا کے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، لہذا حضرت آپ تشریف نہ لے آئیے۔ کہا آپ کے وصیتیں سارے قبول ہیں، لیکن ایک وصیت قبول نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ کے لاش کو دفنانے نہیں دیا جائے گا، روڈ کے کنارے پر پھینک دیا جائے گا تاکہ کوفہ کے لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ان کا حشر ایسا ہی ہوگا۔ کہا جو مرضی کرنا ہے وہ کر لے۔ اب ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے، راستے میں جتنے لوگ مل رہے ایک ایک سے حالات لے رہے ہیں۔ ارے کوفہ کے لوگوں کے حالات کیسے ہیں؟ کہا حضرت ان کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کے تلواریں یزید کے ساتھ ہے، آپ وہاں نہ جائیے گا، وہ لوگ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ لیکن حضرت چل رہے ہیں خاندان کے 72 افراد ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے جب کربلا کے میدان میں اترے وہاں اپنے خاندان کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، بھائی یہ مد مقابل 22,000 کا لشکر ہے، آگے ہمیں جانے نہیں دے رہے، آپ میں سے جو بندہ واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ ان لوگوں کا مطلوب میں ہوں آپ نہیں ہے۔ تو سب نے بیعت زبان ہو کر کے کہا حضرت جب آپ ہم میں نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، جب آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، جو آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، جیسے آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے دکھائیں گے۔ خیمے لگائے، خواتین کو خیموں کے اندر بٹھایا اور مرد حضرات سب باہر بیٹھے رہے، اور 3 دن سے انہوں نے پانی بند کر دیا۔ علی اصغر 6 مہینے کا بچہ حل خشک ہو چکے ہیں، بھائی 4-5 دن بندہ کھانا نہ کھائے زندگی گزر سکتی ہے، لیکن پانی نہ پیے زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ دریا فرات جو سالوں سے چلا آ رہا ہے ان کا پانی بند کر دیا، اور حضرت اپنے صاحبزادے کو لے کر کے دریا فرات کے کنارے پر چکر لگا رہے کہ کہیں سے پانی کا گھونٹ مل جائے، لیکن ادھر سے انہوں نے تیر کا وار کیا، 2 نوکدار تیر کا جسے جانور شکار کیے جاتے ہیں، تیر آئی اور علی اصغر کے گردن میں لگ گئی اور گردن لٹک گیا، اور حضرت نے اپنے چولوں کو ایسے خون سے بھرا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہ امام حسین کی اس قربانی کو قبول کر دے، اللہ اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے۔ واپس پلٹے حملہ ہوا، اور پھر اپنے دوسرے صاحبزادے علی اکبر جس کی عمر 18 سال ہے ان کو گھوڑے پر بیٹھایا، کہاں ان ظالموں کا مقابلہ کرے، میدان میں اترے اور جسم پر زخم پہ زخم کر رہے ہیں، وہ گرے اور حضرت خود گئے اور وہاں لاش اٹھا کر کھلائے، ایک ایک کو بھیج رہے گھوڑے پر سوار کر کے وہاں سے لاش اٹھا کر کے لا رہے، ایک ایک جا رہے لاش اٹھا کر کے لا رہے۔ انسان جب اس منظر کو اپنے تصور میں لاتا ہے تو وہ الفاظ نہیں ملتے جن الفاظ سے اس منظر کو پیش کیا جائے، اور آخر میں ہمشیرہ زینب
3 الفاظ سے بیان کیا ہے. کیا وہ صبر کی پہاڑ تھی. خاتون ذات ہے, ایک ایک کو رخصت کر رہی ہے اور وہاں سے لاشیں آ رہی ہے, اور آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں اترے, اور پھر ان کو مخاطب کر کے کہا, ارے کیا ظلم کیا ہے میں نے جس کے خون پینے کے لیے آپ لوگ تیار ہو چکے ہیں. کیا زیادتی ہوئی ہے, کس بات پر آپ لوگ کس کام نے آپ لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ آپ نبوت کے خاندان کے خون پینے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں. بھائی ہمیں واپس جانے دے دے. کہا واپس جانے نہیں دیں گے. ایک مطالبہ ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے. کہا یہ تو نہیں مانا جائے گا. خاندان نبوت کا کوئی ایک فرد بھی نہ رہے منظور ہے, لیکن ظالم کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کر سکتے. اب چاند بادلوں کے اندر ڈل چکا ہے اور انہوں نے زوردار حملہ کیا, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے, سجدے کی حالت میں گرے ہیں, سجدے کی حالت میں گرے ہیں. 122 تلوار کے بار لگے ہیں, 122. سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک خون سے آلود ہے. جسم میں کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پر تلوار کی نوک نہ چلی ہو, اور سجدے میں گرے. لڑتے ہوئے تو گردن نہیں کٹا سکے, اب سجدے کی حالت میں, اور سجدے کی حالت میں بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہم اذن بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی. اللہ آپ دیکھ رہے اپنے جسم کو حق کے خاطر لولوہان کر دیا ہے, پورے خاندان کو ذبح کر چکا ہو. اللہ اگر آپ اس حال میں مجھ سے راضی ہے, پروردگار میں بھی اپنی اس تقدیر پر راضی ہو, کوئی گیلا نہیں ہے. ان پھولوں کو اسی طریقے سے چھوڑ کے جاؤ. اور پھر وہ آئے اور انہوں نے گردن کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا. انہی کے لشکر سے آواز بلند ہو رہی, ارے یہ کیسا سر ہے, یہ کیسا سر ہے جو کٹنے کے بعد بھی بلند ہو رہا ہے, ساری دنیا سے بلند ہو رہا ہے, پوری لشکر پر چھایا ہوا ہے. ہائے ہائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس عمل سے آنے والے انسانیت کو یہ درس دیا اور یہ پیغام دیا اور یہ میسج دیا کہ ہم دنیا کے اندر ظالم کے ہاتھ پر نہ بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ ظالم کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہونے کے لیے آئے ہیں. ہم دنیا کے اندر حق کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم مظلوم کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہونے کے لیے آئے ہیں. یہ میسج دیا اور یہ پیغام دیا, اور کربلا کے تپتی ریت پر اپنے جان کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.